ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی طاقت اور انصاف کے ترازو پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے کامل علی آغا صاحب کہے تھے کہ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کے. دیکھیں ارشد, بات یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انصاف کے لیے جو جس کو آپ انصاف کہہ رہے ہیں, جو انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اس کے صرف ایک ادارہ نہیں ہوتا, کورٹ نہیں, ذمہ داری 3 اداروں کی ہے. ایک انویسٹیگیٹر ہوتا ہے, انویسٹیگیشن جو کرتا ہے. ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی ایک ادارہ ہے, اس کو بھی اپنی جگہ پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور پھر عدالت ہے. یہ تینوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے, تو اس کے بعد عام آدمی کو انصاف ملنا ہے. انصاف ملے گا اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. ہاں, اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تینوں ادارے ایک جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سارے کا سارا جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی عدالت کرے گی, اور پروسیکیوشن بھی عدالت کرے گی, اور انصاف بھی جو ہے پھر اس کے بعد عدالت ہی کرے گی. یہ تاثر کی وجہ کا جواب لیتے ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ سے. فوزیہ وہاب صاحبہ, مخدوم امین فہیم صاحب نے 4 کروڑ 10 لاکھ روپے گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کروائے ہیں اسی NICL سکینڈل میں. جو کامل علی آغا صاحب بات کر رہے ہیں کہ تینوں چیزیں ایک ہی طرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جب یہ لگے کہ انٹیریئر منسٹری بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے بھی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, مخدوم امین فہیم صاحب بھی 4 کروڑ 10 لاکھ روپے اسی کیس میں جمع کروا رہے ہیں, تو جو آغا صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر حکومت تو کٹہرے میں آ جاتی ہے اس میں. مجھے آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کو ایک رخ دکھایا گیا ہے آپ نے اس پر یقین کر لیا ہے. آپ ایزمپٹیو چیزوں پر کنکلوژن پہ جا رہے ہیں. پلیز ایسا نہ کیجئے. آپ ہر چیز کو اپنے جو دستاویز سرکاری دستاویزات میں دیکھیں, سرکاری دستاویزات میں بھی ایک رخ دیا جا سکتا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا رخ ہو. آپ نے تو اس طرح بات کر رہے ہیں, اور جو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ پھر اس میں نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں جتنا انصاف اس دور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کبھی کوئی چیف جسٹس اتنا پرو ایکٹیو کبھی بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کسی چیف جسٹس نے اتنے سو موٹو ایکشنز بھی نہیں لیے تھے. یہ یاد رکھیے, مجھے آپ کی بات سن کے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تمام جسٹس صاحبان نے ایک اڑی ہوئی بات پر یقین کر لیا کہ جی ان کو ڈسمس کیا جا رہا ہے, پوری کی پوری سپریم کورٹ کو چینج کیا جا رہا ہے, ان کو یقین دلایا گیا, ان کو ساری بات بھی بتائی گئی ہے, لیکن وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. پھر آخر میں وہی ہوا جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے. میں سمجھتی ہوں ظفر قریشی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پر تو اتنا سخت ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے, نہ صرف ایکشن ہونا چاہیے بلکہ اس کی ڈسمسل ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے اپنے ادارے کے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے, اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کورسپونڈنس جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے جائے اور وہاں پر اس کا اشتہار بازی کرے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اور ایک اور میں بات یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہ ظفر قریشی جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, آپ اس کو کوئی مظلوم آدمی نہ سمجھیے. یہ ایک بہت بڑی فیملی کا ممبر ہے, جس کے بھائی بھی ہے نا بہت ٹاپ بیوروکریٹس رہ چکے ہیں, جس کے بھائی جو ہیں وہ MNAs بھی رہ چکے ہیں. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنی, چونکہ اس کی فیملی کے اتنا بڑا کلاؤٹ ہے تو اس بنیاد پر وہ اترا کے اپنی چیزیں دکھا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں اس کو پرائم منسٹر صاحب کو اس کو ڈسمس کر دینا چاہیے, اس کے تمام بینیفٹس اس کو ضبط کر دینا چاہیے, اس کی جو پینشن ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے, تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہو. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ جی آپ کو کسی نے خط لکھا ہے یا آپ کے جو سپیریئر اتھارٹی آپ نے اس نے آپ کو خط لکھا ہے, آپ اس کی اشتہار بازی کریں. اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ایزمپٹیو چیزوں پر نتائج پہ نہ پہنچے. فوزیہ وہاب صاحبہ, آپ کو غصہ ظفر قریشی پہ یا جو تحقیقات انہوں نے کی ہیں اس پہ غصہ ہے؟ مجھے آپ کے اوپر غصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ جس طریقے سے بحث کو لے کے جا رہے ہیں وہ ایک خاص زاویے میں لے کے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے اس سے یہ کنکلوژن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر آدمی کے میلافائڈ انٹینشنز ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کی اتھارٹی کو ملائن کر رہے ہیں, آپ انٹیریئر منسٹری کی اتھارٹی کو ملائن کر رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اتھارٹی کو ملائن کر رہے ہیں, اور ایک آدمی کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. دس از ناٹ fair.
دیکھیے جب آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں تو آپ کو تمام رخ دیکھنے چاہیے. فوزیہ وہاب صاحبہ کو اتنا غصہ ہے, اس نے سرکاری خزانے میں کتنے پیسے جمع کیے؟ 2 ارب روپے جو جمع ہو یہ پیسہ کس کا تھا؟ یہ دیکھیں نا, یہ عوام کا پیسہ, عوام کا پیسہ تھا. اور جو پرو ایکٹیو چیف جسٹس کا الزام لگا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب پہ, ابھی فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا پرو ایکٹیو جوڈیشری کوئی بری چیز ہے؟ اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں, یہ کیس انیشلی بنایا یہ پرو ایکٹیو لفظ نیگیٹو نہیں ہوتا ارشد صاحب. وہ کیس بنا یا جس نے گرفتار کیا, جوڈیشری تو بعد میں بیچ میں آئی نا. اور دوسری بات دیکھیں, فوزیہ وہاب صاحبہ اپنی پارٹی کا منشور پڑھ لیں اور باقی سب بھی پڑھ لیں. انصاف فراہم کرنا منشور میں ہر پارٹی کی کمٹمنٹ ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں, آئین انہوں نے بنایا ہوا ہے, کسی چیف جسٹس نے بنایا. اس آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انصاف کی فراہمی کا طریقہ کار کیا ہوگا, ایک آرگن بنایا. اور ایک اور بات لکھ دی کہ اس دیکھیں نا چیف جسٹس یا جوڈیشری کے پاس تو کوئی چیز نہیں انفورس کرنے کے لیے. دیکھیں نا, چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں, ان کو سائڈ پر رکھیں. اس کے لیے ایگزیکٹو نے ہی کرنا ہے کام, وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. گزارش یہ ہے جس بات کو سمجھنے کی, دیکھیں نا کچھ چیزیں تو مثال کے طور پر یہ جو اب یہ آپ نے ایک رپورٹ دیکھا تھی, باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. فیکٹ ریمین کہ وہ اس وقت ایکیوز ہے, بالکل غلط ہوگا بھائی. 4 مہینے میں بھی جیل میں رہا, میں نے کوئی جرم کیا تھا, 3 نومبر کا واقعہ ہوا نا. تو گزارش ہے, تو میں جیل میں رہا تھا نا, تو گزارش ہے, میں چلو سابق جج بھی تھا, کون سی فیسلٹی تھی مجھے؟ تو میں صرف اپنا رونا نہیں رونا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایکیوز ہے, اگر اس کو یہ فیسلٹی جو کہ آپ نے بتائی اگر ہیں تو پھر تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اسی ایگزیکٹو نے اس کے خلاف کیس بنایا, اب وہی اس کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ تو آپ اپنے خلاف خود ایک میٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں. بھئی بالکل ہوگا, بہت سے لوگ ہیں, لوگ تو جا کے پھانسی سزا ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹ بھی چھوٹ جاتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ ایشوز کو وہ نہ کریں جو بات درست ہے. پرنسپلز کی سیاست ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے. ارشد صاحب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, مجھے آپ تھوڑی ٹائم دیجیے.